بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 138 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مفسدات نماز کا بیان حصہ سوم۔ مفسدات نماز کا بیان حصہ سوم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ مَرَّ مَارٌ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا وَإِنْ آثِمَ۔ ترجمہ: اور نمازی کا کھانا اور پینا مفسد صلاۃ ہے، اور کسی نے دیکھا لکھی ہوئی چیز کو اور سمجھ لیا، یا کھائی دانتوں کے درمیان کی کوئی چیز، یا گزر گیا کوئی گزرنے والا اس کے سجدے کی جگہ میں، تو نماز فاسد نہ ہوگی اگرچہ گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمازی کا نماز میں کھانا پینا۔ نمبر 1، نمازی کا نماز میں کھانا پینا۔ نمبر 2، لکھی ہوئی چیز کو سمجھنا یا دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو نگلنا۔ نمبر 3، نمازی کے سجدے کے مقام سے کسی شخص کا گزرنا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 4، سترہ اور اس کے متعلق ایک خوبصورت بحث۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی نمازی کا نماز میں کھانا اور پینا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی کا نماز میں کھانا اور پینا یہ مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ کھانا پینا نماز کے منافی ہے۔ پھر خواہ و عمدن کچھ کھائے پیے یا نسیانن، بہر صورت اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ حالت نماز یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ وقت کھانے کا نہیں ہے بلکہ یاد باری تعالیٰ کا وقت ہے۔ لہذا نماز میں نسیان عذر نہیں، بخلاف صوم کے کہ حالت صوم یاد دلانے والی نہیں ہے، لہذا وہاں نسیان عذر شمار ہوگا، جبکہ نماز میں نسیان عذر شمار نہیں ہوگا۔ لہذا کھانا پینا خواہ نسیانن ہو یا عمدن ہو، ہر صورت مفسد صلاۃ ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ کھانا اور پینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، لکھی ہوئی چیز کو سمجھنا یا دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو نگلنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر نمازی نے اپنے سامنے لکھی ہوئی عبارت کو دیکھ کر اس کا معنی سمجھ لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ نماز عمل کثیر سے فاسد ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں پایا جا رہا، عمل کثیر یہاں پر نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نماز میں کھا لی تو بھی اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہے۔ جو پہلے سے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز تھی اس سے احتراز چونکہ ممکن نہیں، لہٰذا اس کے کھانے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی ایسی صورت میں اگر کوئی دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز ہو بہت قلیل مقدار میں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کثیر ہو تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور قلیل و کثیر کا فرق کیا ہے؟ قلیل و کثیر کس کو کہیں گے؟ تو قلیل و کثیر میں فاصل وہ چنے کی مقدار ہے، یعنی مقدار چنا سے کم ہو تو یہ قلیل ہے، اور چنے کی بقدر یا چنے سے زیادہ ہو تو یہ کثیر ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر چنے کے بقدر یا چنے سے زیادہ ہو اور وہ دوران نماز نگل لی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔
نمبر 3 ہے نمازی کے سجدے کے مقام سے کسی شخص کا گزرنا. نمازی کے سجدے کا جو مقام ہے اس سے کسی شخص کا گزرنا اور اس کا حکم شرعی. تو اس تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر نمازی کے سجدے کی جگہ سے کوئی گزرنے والا گزر گیا تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا يقطع الصلاۃ مرور شیء فدرؤوا ما استطعتم فانه الشیطان، یعنی کسی چیز کا گزرنا نماز کو قطع نہیں کرتا، جس قدر ممکن ہو دفع کرو کیونکہ وہ شیطان ہے. ہاں نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار ہوگا لیکن اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ولو علم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لو لوقف ولو 40، کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ ٹھہرا رہتا اگرچہ 40 سال یا 40 دن گزر جاتے. مسند بزار میں 40 سال 40 کے ساتھ سنین یعنی سال کا بھی ذکر موجود ہے. تو یہ تھی نمازی کے سجدے کے مقام سے گزرنے کی تفصیل جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے او مرہ مارون فی موضع سجودہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. تو یہ تھا نمازی کے سامنے سے گزرنا اور اس کا حکم شرعی. اب اس کے ضمن میں ایک مسئلہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بچنے کی کیا صورت ہے. تو نمازی کے سامنے سے بچنے کی صورت وہ ہے سترہ، کہ نمازی کے سامنے سترہ رکھا جائے اور اس کے سامنے سے اگر پھر کوئی شخص گزرے تو وہ گزر سکتا ہے. سترہ کے بارے میں حضرت مفتی ارشد احمد صاحب نبر اللہ مرقدہ کی ایک بہت اچھی تحقیق ہے. وہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر اتنی چھوٹی مسجد یا کمرے یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا کل رقبہ 1600 ہاتھ یعنی 451 مربع میٹر سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ قریب سے گزرے یا دور سے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر اتنی چھوٹی مسجد یا کمرے یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا کل رقبہ 1600 ہاتھ جس کو 451 مربع میٹر سے تعبیر کر سکتے ہیں سے کم ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ قریب سے گزرے یا دور سے. بہرحال گناہ ہے. البتہ اگر کھلی فضا میں یا 451 مربع میٹر یا اس سے بڑی مسجد یا بڑے کمرے میں یا بڑے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ کی جگہ پر نظر جمانے سے آگے جہاں تک بالطبع نظر پہنچتی ہو وہاں تک گزرنا جائز نہیں، اس سے ہٹ کر گزرنا جائز ہے. بندہ نے اس کا اندازہ لگایا تو سجدہ کی جگہ سے ایک صف کے قریب ہوا، لہذا نمازی کے موضع قیام سے 2 صف کی مقدار تقریباً 8 فٹ چھوڑ کر گزرنا جائز ہے. 8 فٹ چھوڑ کر گزرنا جائز ہے یعنی 2 صفوں کی مقدار. یہ تھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی صورت اور گناہ سے بچنے کی صورت. اور مفتی ارشد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کی جو سترہ ہے اس کی بھی کچھ صورتیں لکھی ہیں، مختلف صورتیں بوقت ضرورت 17 کی مختلف صورتیں لکھی ہیں. ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ سترہ کم از کم 1 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، اس سے کم اونچائی کے اکتفا میں اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ بقدر ذراع سترہ میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کافی ہے. راجح قول یہ ہے کہ بقدر ذراع سترہ میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کافی ہے. بوقت ضرورت سترہ کی کئی صورتیں ہیں، مثلا نمبر 1 کوئی ایسی چیز جو 1 ذراع سے کم بلند ہو. نمبر 2 چھڑی وغیرہ لٹا لینا اگر کھڑی نہ ہو سکے. نمبر 3 سامنے خط کھینچ لینا اور خط طولن یعنی قبلہ رخ ہونا زیادہ بہتر ہے اگرچہ ارزن بھی جائز ہے. نمبر 4 جا نماز یا کپڑا بچھا کر اس پر نماز پڑھنا. نمبر 5 اگر 2 آدمی گزرنا چاہیں تو
تو ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے، دوسرا گزر جائے، پھر وہ اسی طرح نمازی کے سامنے ہو جائے اور پہلا گزر جائے۔ نمبر 6، ایک قول مصحح یہ بھی ہے کہ 3600 مربع فٹ یا اس سے بڑی مسجد اور صحرا میں 3600 مربع فٹ یا اس سے بڑی مسجد اور صحرا میں موضع سجود سے ہٹ کر گزرنا بدون سترہ جائز ہے۔ اور ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اگر گزرنے والا اپنا رومال لٹکا کر یا اپنی چھڑی کھڑی کر کے اس کے پیچھے سے گزر جائے تو بظاہر اس کے جواز سے کوئی معنی نہیں ہے، لہذا بوقت ضرورت اس کی گنجائش ہے، بالخصوص جب کہ عند البعض لکڑی زمین پر لٹا دینا یا خط کھینچ دینا بھی سترہ کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں مسجد کبیر یعنی جو بڑی مسجد ہو اور صحرا میں موضع سجود کے ساتھ کراہت مرور کی تخصیص کا قول بھی مصحح ہے، بوقت ضرورت اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ احسن الفتاوی جلد 3 صفحہ 410۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔